کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا. قرض حسن دے یعنی حلال طیب مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے, یا خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. خلوص نیت ہونا چاہیے, خلوص نیت کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ قبول کیا جائے گا. ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے, لیکن قرض حسن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے, وہ قرض حسن ہوتا ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے, اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے, مدارس ہیں, یہ دینی دیگر کام ہیں, یہ قرض حسن ہوتا ہے. یعنی قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تمہیں ملے گا نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں کئی گنا زیادہ اللہ اس کو لوٹا کر دے گا, اس کو واپس کرے گا. اسے کیا کرے گا رب کائنات؟ واپس تمہیں دے گا. دنیا میں بھی اس کا صلہ دے گا, آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. واللہ یقبض و یبسط, اللہ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے. یعنی یہاں اللہ نے وہی بات بتائی ہے کہ جس طرح موت سے بھاگ جانے سے انسان موت سے بچ نہیں سکتا, اسی طرح کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا, فرمایا کہ اس کا فقیری سے یا غنی ہونے سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے اور نہیں خرچ کرو گے تو غنی ہو جاؤ گے, فرمایا نہیں. اللہ نے یہاں وہ قانون بتایا کہ واللہ یقبض و یبسط, رزق کو تنگ کرنا, رزق کو فراخ کرنا یہ اس کا کام ہے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے. جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اور فراخی دے دیتا ہے, اللہ اس کو اور وسعت دے دیتا ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں تنگ دست بنا دے, تمہیں فقیر بنا دے, یہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور تم فقیر بن جاؤ, تم تنگ دست ہو جاؤ. فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ تو خیال کرو کہ تم نے لوٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ مال دنیا میں رہ گیا تو وہاں اس کے حضور کیا جواب دو گے, کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے حضور کہ یہ مال دینے والا بھی وہ خود دیتا ہے اور خود دے کر کہتا ہے کہ مجھے قرض دو. اسے تو کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی قرض کی ضرورت ہے؟ اسے تو کسی کی ضرورت نہیں, وہ تو خود سب کو دینے والا ہے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں تو اس پر وہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے, ہمارے لیے ہماری دنیا کو اور آخرت کو حسین بنا دے. وہ اس لیے ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے ان کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے. یعنی جو فقیر ہیں, تنگ دست ہیں, جن کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے ان کی قدر و منزلت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو دو. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, ان تمام عوارض سے پاک ہے. لیکن یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تم اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے, میرا قرب تمہیں حاصل ہو جاتا. میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا تھا, تم اس کو کھلاتے اور پلاتے تو تم اس کے پاس مجھے پاتے. تو تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے ان کو اللہ اپنی طرف منسوب فرمائے گا اکرامن, تکریم کے لیے, اعزاز کے لیے. تو اللہ نے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قرض دو گے, قرض حسن دو گے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا.